اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه المجاهدين والمنتجبين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. میں سب سے پہلے جناب شیخ الجامعہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پورے پروگرام کو آن بھی کیا، سرپرستی بھی فرمائی اور ہمارے امامیہ جوانوں ISO کے جوانوں کی مدد بھی فرمائی کہ پرنور بھرپور اور نورانی محفل کا انعقاد کراچی یونیورسٹی میں ہو سکے. اسی طرح سے اسٹیج پہ تشریف فرما اساتذہ کرام اور محفل میں موجود اساتذہ، اہل علم و دانش، جوان بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کراچی کی سطح پہ اور ایک علمی مرکز میں ایک علمی فکری ایسی محفل کا انعقاد آپ سب کی بھرپور کوششوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں میں مزید ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستقبل میں بھی اسی طرح سے بھرپور انداز میں ان ایام میں ایسے موضوعات پر اہل فکر و دانش، مختلف مکاتب کے علماء اور اہل علم کو بٹھا سکیں اور آپس میں گفتگو کر سکیں. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آج کے اس بزم میں حسین عامل وحدت کے عنوان سے گفتگو کروں. وحدت بین المسلمین، یعنی حسین مسلمانوں کے درمیان نقطۂ اتحاد. موضوع تو اچھا ہے لیکن حسین کے مقابلے میں چھوٹا ہے. حسین اس سے زیادہ بڑے ہیں. حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، حسین عالم انسانیت کے ہیں. ذرا غور کیجئے گا کہ آج صرف پاکستان کے اندر بڑے بڑے دیوبندی معروف علماء کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ہیں اور حسین ہمارے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہم حسین کے ہیں اور حسین ہمارے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں. تو مسلمانوں کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مسلمان حسین کے گرد پروانے کی طرح سے طواف کرتے ہیں اور حسین کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنے لیے اسوہ، اپنے لیے نمونہ عمل اور اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو مانتے ہیں جس نے اسلام کو مرتے ہوئے اور سسکتے ہوئے اسلام کو حیات نو بخشی اور دوبارہ زندگی عطا کی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. مسالک کے درمیان تعصبات کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حسین مشترکہ سرمایہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان. اس لیے میں نے بڑے بڑے اہل حدیث علماء سے، دیوبندی علماء سے سنا ہے کہ فرقے دو ہی ہیں، گروہ دو ہی ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے. حتیٰ فرقہ وارانہ لڑائیوں میں لڑنے والے گروپوں کو بھی کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ یزید ہمارا پیشوا ہے، لیکن امام حسین کے بارے میں ہر ایک سے سنا ہے کہ حسین ہمارے امام بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں اور ہمارے ہیں. جو جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حسین کی کرامت، حسین کے فضائل اور حسین کا دیا ہوا رستہ روشن اور شفاف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے عقل و شعور انسانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے حسین کی شناخت اور حسین کی اپنائیت میں بھی اور حسین کو اپنانے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی میں انڈیا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 1,00,000 لوگ پیدل پابرہنہ ایک خاص پہاڑی پر پہنچتے ہیں، 200 300 کلومیٹر کا رستہ طے کر کے، اور وہ پہاڑی موسوم ہے امام حسین کے نام سے، اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اور پہنچنے والوں میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے ہندو ہیں، خدا کو نہیں پہچانتے، کتاب کو نہیں پہچانتے یعنی قرآن کو، حتیٰ نبی کریم کو نہیں پہچانتے، لیکن حسین کو پہچانتے ہیں اور حسین کو اپنے دل کا چین سمجھتے ہیں۔ ہندو یہی کیفیت آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں، ہندو ہیں جو بدھ کو پوجتے ہیں، لیکن حسین کو وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اپنے دل کا چین اور دل کا ساتھی مانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین حق اور باطل کو الگ کرنے والی ان ویلیوز کا نام ہے جن کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ اگر کسی کے اندر فطرت انسانی زندہ ہے تو وہ ہو نہیں سکتا حسین کو محبوب نہ رکھے۔ اگر فطرت اس کی مر گئی ہو، حیوانیت غالب آ چکی ہو، انسانیت وفات پا چکی ہو، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ ظلم اور جبر کے رستے پر چل پڑے اور کسی اور کو اپنا پیشوا مانے، ورنہ اگر کسی کی فطرت زندہ ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچائی کو ناپسند کرے؟ اگر کسی کی فطرت زندہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کو ریجیکٹ کرے اور ظالم کو اپنائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذلت اور عزت کی جنگ میں ذلت کو اپنانا چاہے اور عزت کو فراموش کر دے؟ چونکہ عزت فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ذلت فطرت انسانی سے تضاد رکھنے والی چیز ہے، ظلم انسان کی فطرت کے مقابلے میں ہے، موافق نہیں ہے۔ سربلندی، شجاعت، حمیت، ظلم ستیزی، ظلم کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا، سچائی کا علم اٹھانا، جھوٹ کے مقابلے میں قیام کرنا، ہر باطل کے مقابلے میں سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کر بات کرنا، اور پورے عالم کو پکارنا کہ آؤ ظلم کے مقابلے میں ہم یکجا ہو کر، متحد ہو کر ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ آج آپ اقوام متحدہ کا چارٹر دیکھیں، وہاں پر اگر اس چارٹر کو آپ پڑھتے ہیں تو کہیں پر بھی ظلم کی حمایت نظر نہیں آتی، اگرچہ عملی طور پر وہ ظالم کی سائیڈ لیں اور اس کے لیے ہیلے بہانے تراشیں، لیکن جب آپ لکھنے پر آتے ہیں تو کوئی مائی کا لال یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ہم ظالم کے ساتھ ہوں اور مظلوم کی مخالفت کریں، حتیٰ اقوام متحدہ، اور اس میں یہودی اور عیسائیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا جوش کے بقول اگر انسان بیدار ہو جائے تو انسان کو پوری دنیا میں آزاد منش راہبر کے طور پر، ظلم ستیز راہبر کے طور پر، قربانی کے استعارے کے طور پر اگر کوئی ہیرو زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامل اور اکمل نظر آئے گا تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے حسین ابن علی صرف شیعوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف ہمارے ہیں تو وہ حسین کو محدود کرتا ہے، صرف سنیوں کے نہیں ہیں۔
سنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہمارے ہیں تو وہ محدود کرتا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں آئے۔ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ صرف ہمارے ہیں تو وہ محدود کرتا ہے حسین کی ذات کو۔ جہاں تک اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی مخلوقات موجود ہیں، اگر ان مخلوقات کے اندر فطرت انسانی جو کہ فطرت خدا کے مطابق ہے اگر زندہ ہے تو وہ فوراً کہے گا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے اندر ڈویژن اور اختلافات کی طرف آتے ہیں، جیسے آج بھی مختلف جگہوں میں یہ چیزیں ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے سرخ لکیر حسین ابن علی ہے۔ کیوں سرخ لکیر حسین ابن علی ہے؟ دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور دونوں شیعہ اور سنی کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ کوئی شیعہ اختلاف نہیں کر سکتا اور کوئی سنی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب میں آ رہا ہوں وزن اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کوئی سنی اختلاف نہیں کرتا، کوئی شیعہ اختلاف نہیں کرتا، سب متفق ہے کہ رسول نے یہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نبی ہے اس کا حسین ہے، اور جس کا حسین ہے اس کا نبی ہے، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جدائی ہے تو زمانے کی ہو سکتی ہے کہ حسین 61 ہجری تک رہے اور نبی 10-11 ہجری میں اللہ کی طرف پرواز کر گئے، لیکن حسین اسی کا ہے جس کا نبی ہے، اور نبی اسی کے ہیں جس کے حسین ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے تمام مکاتب کے درمیان کہ رسول کریم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ، دوسری وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری عطرت۔ عطرت سے آگے پھر فرمایا اس کی وضاحت کے لیے اہل بیتی، یعنی میری اہل البیت۔ آگے کیا فرمایا؟ صرف یہی فرمایا ما ان تمسکتم بہما، قرآن سے بھی تمسک اور اہل البیت سے بھی تمسک۔ تمسک کا کیا مطلب ہے؟ تمسک کا مطلب ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، عروۃ وثقی کو جس نے مضبوطی سے پکڑا وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم نبی نے دیا وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل البیت۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص تاج کمپنی کے قرآن کو دونوں ہاتھوں سے یوں جکڑ کر پکڑ لے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چھین نہ سکے، تو کیا یہ مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب پکڑنا نہیں ہے۔ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پکڑنے کا مطلب ہے قرآن نے جو کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رکو۔ ما آتاکم الرسول، قرآن کہتا ہے فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس سے انہوں نے روکا اس سے مضبوطی سے رکو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب قرآنی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی مشیت اور اپنی مرضی کو قرآن کی مشیت اور قرآن کی مرضی کے تابع کرنا، یہ قرآن کو پکڑنا ہے۔ قرآن جہاں پر کہے وہاں پر کھڑے نظر آنا، اور قرآن جہاں پر کہے وہاں پر بیٹھ جانا، یہ قرآن سے تمسک ہے۔ قرآن نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جس سے رکنے کا حکم دیا وہ رکنا، وہاں پر رکنا، یہ قرآن سے تمسک ہے۔ اور دوسری چیز اہل البیت کا، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل البیت۔ آگے شبہہ ذہن میں پیدا نہ ہو، اعتراض ذہن میں پیدا نہ ہو، بہانے بازیاں پیدا نہ ہو، اس چیز اور خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ
یہ دونوں چیزیں ہمیشہ کٹھی ہیں، قرآن اور اہل البیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لا یتفرقا بعدی، یہ دونوں جو ہیں میرے بعد کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور اہل البیت دونوں جڑ کر مل کر باہم کٹھے میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے۔ یعنی جہاں قرآن وہیں پر اہل البیت، جہاں اہل البیت وہیں پر قرآن۔ 61 ہجری میں اہل البیت کا پیشوا کون تھا؟ حسین ابن علی۔ اہل البیت کا سرخیل کون تھا؟ حسین ابن علی۔ زمین پر اللہ کے نبی کے بچوں میں سے واحد بیٹا اور حجت خدا اور امام وقت کون تھا؟ حسین ابن علی۔ تو جب آپ اس آیت کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ 61 ہجری میں دو طبقات تھے، ایک طرف قرآن کا طبقہ اور دوسری طرف قرآن کا مخالف طبقہ۔ یہ جنگ تھی قرآن کے حامی اور قرآن کے مخالفوں کے درمیان، اس لیے کہ جہاں حسین وہیں پر قرآن، جہاں قرآن وہیں پر حسین۔ لن یفترقا بعدی ابداً، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ابداً۔ قیامت آئے گی لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کو اگر دیکھنا ہے تو ایک کو دیکھ لو، دوسرا وہی نظر آئے گا۔ اور جب اہل البیت سے تمسک کی بات ہوتی ہے تو یہ تمسک محبت نہیں ہے کہ کوئی کہے مجھے اہل البیت سے محبت ہے تو تمسک اسی کا نام ہے۔ قرآن سے محبت کافی ہے؟ نہیں۔ قرآن کی آیات کو پڑھنا کافی ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم کی احادیث ہیں کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن سے ہم آہنگ نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کرو اور تلاوت کرنے والا اسی حکم قرآنی کو پاؤں تلے روند رہا ہو، تو پھر یہاں پر وہ قاری قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی لعنتوں کا مستحق ہے۔ اس لیے اہل قرآن ہونے کا مطلب قرآن کی اتباع اور قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اسی طرح سے اہل البیت کے اتباع کا مطلب محبت نہیں ہے، محبت اس کا مقدمہ ہے۔ محبت اہل البیت سے ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ جہاں پر قدریں ہوں وہاں پر کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے محبت نہ کرے؟ چند سال پہلے 40 کے انہی مشی کے ایام میں نے عراقی ٹی وی پر ایک کلپ دیکھا، کلپ نہیں ایک رپورٹ دیکھی۔ رپورٹر پوچھ رہا تھا عیسائیوں کے ایک پورے وفد سے جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے کربلا، اور پیدل چل کے آئے ہوئے تھے بہت دور سے۔ پوچھا کہ بھئی آپ تو عیسائی ہیں، چونکہ وہ عیسائیوں کے پادریوں کے لباس میں ملبوس تھے۔ پوچھا آپ تو عیسائی ہیں، آپ یہاں پر کہاں آئے ہیں؟ کہا حسین کی بارگاہ میں۔ پوچھا آپ کا اور ہمارا خدا کا تصور الگ ہے، آپ تثلیث کے قائل ہیں، ہم خدا واحد کے قائل ہیں۔ آپ کے اور ہمارے نبی کا تصور اور ہے، آپ کے اور ہمارے کتاب کا تصور اور ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو حسین کے در تک پہنچایا ہے؟ کہا تینوں نقطے قبول ہیں تمہارے، خدا کا تصور، نبی کا تصور، کتاب کا تصور ہمارا اور ہے، لیکن حسین ہمارا ایک ہے۔ کون کہتا ہے؟ عیسائی پادری۔ کیوں حسین ہمارا ایک ہے؟ اس لیے کہ حسین نے تمام تر انسانی قدروں کو عصر عاشور کربلا میں زندہ کر کے بتایا ہے کہ ان اقدار کی پیروی کرو گے تو دنیا میں عزت کے ساتھ جی سکتے ہو۔ اور یہ چیز ہر فرد بشر کی روح کی آواز ہے۔ اس لیے بغیر کسی امتیاز دین و مسلک و فرقہ کے جس تک انسانی ویلیوز کی یہ آواز پہنچتی ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے محبت کافی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟
جس طرح سے قرآن نے کہا اس طرح سے اہل البیت نے جو کچھ کہا. اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے. جب جدا نہیں ہے تو اہل البیت وہی کہیں گے جو قرآن نے کہا. قرآن اہل البیت سے جدا نہیں ہے، اس لیے قرآن وہی کہے گا جو اہل البیت نے کہا. لہذا جب آپ حسین کے ساتھ جیئیں گے تو حسین کے اس دیے ہوئے سانچے میں جب تک آپ ڈھلتے نہیں ہیں آپ اتباع اہل البیت کا دعویٰ کر نہیں سکتے. لہذا قرآن اور حسین ایک ہے. جب قرآن اور حسین ایک ہے تو پھر امت اسلامی کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ قرآن. جو قرآن قدر مشترک ہے تمام امت اسلامیہ کے درمیان، اسی امت اسلامیہ کے درمیان حسین بھی قدر مشترک ہے. اس لیے کہ حسین اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہے، دونوں ایک ہیں. جب دونوں ایک ہیں تو پھر یہ بہترین موقع ہے کہ کبھی نانا کی مناسبت سے اور کبھی نواسے کی مناسبت سے تمام اسلامی فرقوں کو اور تمام آزاد منش انسانوں کو، چاہے وہ ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیکولر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو، تمام لوگوں کو حسین کی بنیاد اور حسین کی محوریت پر ایک دوسرے سے جوڑا بھی جا سکتا ہے اور حسینی فورس بنائی بھی جا سکتی ہے. حسینی فورس کا مطلب تنظیم نہیں ہے. حسینی فورس کا مطلب یعنی روح انسانی کے اعتبار سے فطرت سلیم کے حامل انسانوں کو ان انسانی ویلیوز اور اقدار کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جوڑ کر خلاف فطرت ویلیوز کے مقابلے میں متحد کر کے کھڑا کرنا. اور یہی ہر آزاد منش بشری معاشرے کا تقاضا ہے. آج پوری عالم انسانیت کو سکون کی تلاش ہے اور سکون وہیں پر ہے جہاں پر نبی کریم نے فرمایا ہے. قرآن میں سکون ہے اور اہل البیت کے اتباع میں سکون ہے. اگر ہم عالم بشریت کو اکٹھا کرنا چاہیں تو آج کے دور میں حسین اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور اگر ہم مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو عالم بشریت کے اندر مسلمانوں کو بھی اسی محور پر، اسی نقطۂ اتحاد پر بڑی آسانی کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے اور نقطۂ مشترک کے طور پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کٹھے سفر ممکن ہے. آج آپ کا یہ قدم اسی ہدف کی طرف چلنے کے لیے اور سفر طے کرنے کے لیے ایک اقدام ہے. میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. شیخ الجامعہ نے بھی گفتگو کرنی ہے اور ہم سب نے ان سے استفادہ بھی کرنا ہے. صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہماری ویلیوز کو متنازعہ بنایا جاتا ہے اور ان اقدار کو جو طول تاریخ میں ہمیشہ مشترک رہے ان کو باعث نزاع بنایا جاتا ہے، یہ شیعہ اور سنی کا کام نہیں ہے. یہ دشمنان دین کا کام ہے، دشمنان اسلام کا کام ہے، دشمنان پاکستان کا کام ہے. ہمیں ان دشمنوں کی سازشوں میں نہ خود آنا ہے اور نہ اپنی قوم کو آنے دینا ہے. ہم نے مل کر دشمن کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے اس سرزمین کی ویلیوز کو بھی زندہ رکھنے کے لیے مشترکہ جد و جہد کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح سے ہر سال زیادہ بھرپور انداز میں تمام مسالک اور ادیان کے نمائندوں کو یہاں پر بلا کر ان مقدس ایام کو منانے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.